سبق نمبر 7۔ سبق نمبر 6 میں آپ نے لحن جلی اور لحن خفی کے متعلق مختصر سماعت فرمایا تھا۔ لحن جلی کی مکمل وضاحت آپ سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں، بڑی ہی اہم باتیں ہیں لحن جلی کے متعلق۔ آپ نے یہ بات سمجھی تھی سبق نمبر 6 میں، لحن کا معنی غلطی کرنا، جلی کا معنی بڑی غلطی۔ لحن جلی کے لغوی معنی واضح اور بڑی غلطی کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ لحن جلی کی اقسام: لحن جلی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ بدل سے مراد تبدیل کر کے پڑھنا، چینج کر کے پڑھنا۔ جیسے علیمن کو علیمن پڑھنا، یعنی عین کی جگہ حمزہ کو پڑھ دینا، یعنی پورے ایک حرف کو تبدیل کر کے چینج کر کے پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہے۔ نمبر 2، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے گھٹا کر پڑھنا۔ گھٹانے سے مراد یہ ہے کم کر کے پڑھنا۔ جیسے نسیہ کو ناسیہ پڑھنا، یعنی یا کو کھینچنا تھا تو یہاں یا کو بغیر کھانچے پڑھ دیا۔ نمبر 3، کسی حرف کو اس کی اصل مقدار سے بڑھا کر پڑھنا، یعنی زیادہ کر کے لمبا کر کے پڑھنا۔ جیسے قالا کو قالا پڑھنا، یعنی الف کا اضافہ کر کے پڑھنا۔ نمبر 4، متحرک کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ متحرک کہتے ہیں جس حرف پر حرکت ہو، ساکن کہتے ہیں جس پر حرکت نہ ہو۔ متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ جیسے حسدن کو حسدن، یعنی سین کے اوپر جو حرکت تھی حسدن، اس کو چینج کر کے یعنی ساکن کر کے پڑھنا حسدن، یہ بھی غلط ہے۔ اور ساکن کی مثال دی گئی ہے، جیسے جعلنا کو جعلنا، لام ساکن تھا لیکن اس کے اوپر متحرک لا کے حرکت زبر لا کے اس کو پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 5، مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا۔ مشدد جس حرف پر شد ہو، مخفف جس پر جزم ہو یعنی شد نہ ہو۔ جیسے اعدت کو اعدت پڑھنا اور تصفو کو تصفو پڑھنا، یعنی پہلے حرف مشدد کی مثال دی گئی ہے، مشدد کو مخفف پڑھنا، اور اسی طرح جو مخفف ہے بغیر شد والا اس کو شد کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے لحن جلی کی تعریف، اس کی لغوی معنی اور اس کی اقسام کے متعلق آپ نے بات آج پڑھی ہے، اور یہ بڑی ہی اہم باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لحن جلی کا حکم: لحن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا سستی و کاہلی سے ہو، دونوں صورتوں میں گناہگار ہوگا۔